حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس شخص نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین زندہ ہیں۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جائیں اور جا کر ان کی خدمت کریں، یہی تمہارا جہاد ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بٹن کھول کر لمبی لمبی سانس لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مجھے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، بندہ نواز، جس کی آپ خوشبو پا رہے ہیں، کیا وہ آپ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے؟ فرمایا جی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ پھر وہ آپ کو ملنے کیوں نہیں آ جاتا؟ بلال حبشہ سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، صہیب روم سے آ گیا، لیکن اویس یمن سے نہیں آ رہا۔ تو آپ سرکار نے فرمایا، اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہیں جس کی خدمت اس کو میرے پاس آنے سے روک رہی ہے۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تم میں سے اس کے پاس جائے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت سیدنا ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس حاضر ہوئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا تو حضرت سیدنا ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ کہا، میرے محبوب کی زبان پر میرا نام کیسے آیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کیا تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیوں نہیں حاضر ہوتے؟ تو حضرت سیدنا ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کا رخ بدلا اور کہا کہ تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا الگ الگ ہیں؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگ پڑے۔ تو حضرت سیدنا ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب دور سے دیکھیں تو جڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب قریب سے دیکھیں تو الگ الگ ہیں۔ تو یہ والدین کی خدمت کا صلہ ہے کہ بندہ دور رہ کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ اماں جان، میں دو ہستیوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ مجھے اپنے حقوق معاف کر دیں، میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر لوں گا۔ تو آپ کی والدہ نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں نے اپنے حقوق آپ کو معاف کر دیے، اب تم اللہ تعالیٰ سے کے حقوق ادا کرو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگلوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نکل گئے۔ 12 سال جنگلوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور ایک دن واپس بستان سے گزر ہوا تو سوچا کہ والدہ کو سلام کرتا جاؤں۔ تو رات کا وقت تھا، دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، ساری زندگی ماں کی خدمت تو کی نہیں، اب ماں کو تکلیف کیوں دینی؟ جب صبح ہوگی تو ماں سے مل کر چلا جاؤں گا۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو باہر والی جو کھالی ہے اس سے پانی بہنے لگا تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چل گیا کہ میری ماں اب بیدار ہو گئی ہے۔ تو میں نے انتظار کیا، میری ماں نے وضو کیا اور دعا کرنے لگی، یا اللہ، میں نے اپنے حقوق بایزید کو معاف کیے ہیں، اب تو بھی اس سے اپنا قرب نصیب فرما۔ تو آپ فرمانے لگے کہ 12 سال جنگلوں میں جس کو ڈھونڈ رہا تھا وہ میں نے اپنی ماں کے پاس پایا۔ تو والدین کی خدمت کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک روایت